اچھا، ایک یہ سوال آیا ہوا ہے کہ ہجڑوں کے متعلق یا ٹرانسجینڈر ہیں، تھرڈ جو جینڈر ہے ان کا، کہ قرآن میں تو کوئی حقوق ان کے نظر نہیں آتے، یعنی مردوں کی بات ہے، خواتین کی بات ہے، اور جو حدیث کا مطالعہ اگر کریں تو اس میں یہ آتا ہے کہ مطلب کہ پیدا ہوں تو وہ کوئی گھر سے نکال دو، تو حقوق کیا ہیں؟ اور کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو معاشرے میں مطلب نہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب برائی جو کر رہے ہیں اگر تو وہ ہم نے ان کو ایک یعنی ریجیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں ان کو، تو اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتے، کالجوں میں نہیں پڑھ سکتے، نوکریاں نہیں کر سکتے، تو معاشرہ جو ہے مطلب ان کو دبا رہا ہے، تو وہ برائیاں جو کر رہے ہیں، تو پھر اس معاملے میں کیا معاملہ ہے ان کا؟ اچھا، تو ٹرانسجینڈرز یعنی کہ ہجڑے اور تھرڈ ان کو کہا جاتا ہے جینڈر، تو ان کے بارے میں سوال آیا کہ ان کے حقوق کے حوالے سے قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ ان کے کیا حقوق ہونے چاہیے، اور اس میں ایک اور بھی آ سکتی ہے بات کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود سے ہی بن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جینڈر کو چینج کروا کے ٹرانسجینڈر بن جاتے ہیں۔ تو قرآن نے تو جو بنیادی احکام دیے ہیں اس میں تو ہر قسم کا طبقہ شامل ہے، اس نے تو اصل بات کی ہے انسانیت کی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا وہ انسان ہیں یا نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ان کی بات کریں کہ قرآن کے اندر ان کے بارے میں کیا حقوق بیان ہوئے ہیں۔ بات تو یہ جب آنی چاہیے جب کہ ہم ان کو انسان نہ سمجھیں کہ بھائی یہ ہیں تو ان کے کیا حقوق ہونے چاہیے، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو قرآن تو انسانیت کی کتاب ہے، قرآن تو انسانیت کے بارے میں ایک ایک چیز کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن تو اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جو تمہارا رب ہے، جو اس کلام کو نازل کرنے والا ہے، تمہاری تخلیق کرنے والا ہے، وہ نہ تو مردوں کا رب ہے نہ تمہاری عورتوں کا رب ہے، وہ تو انسانیت کا رب ہے، وہ تو رب الناس ہے۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ طے کرنی ہے کہ وہ انسان ہے یا نہیں۔ اگر انسان ہے تو اس کے وہ تمام حقوق ہیں جو آپ کو حاصل ہیں یا مجھے حاصل ہیں یا کسی بھی شخص کو حاصل ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اس کے حقوق کو سلب کیا تو آپ نے ایک انسان کے حق کو سلب کر لیا، آپ نے وہی بدترین قسم کا کفر کیا جس کے بارے میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ اگر میں نے انسان ہونے کے اعتبار سے دو انسانوں کے مابین بھی فرق کر لیا، میں نے کفر کا ارتکاب کر لیا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے خلقکم من نفس واحدہ، کہ تمہیں اس نے نفس واحدہ سے تخلیق کیا ہے۔ یہ تو تمہارے اپنے معاشرے کے اصول ہیں کہ تم نے کسی کو کچھ جینڈر سے منسوب کیا ہے، کسی کو کچھ جینڈر سے منسوب کیا ہے، تو یہ جو تم نے جینڈر کا انتخاب کیا ہے، یہ جینڈر کا انتخاب بعد میں آتا ہے، پہلی چیز آتی ہے کہ وہ انسان ہے یا نہیں۔ تو قرآن تو ہے ہی انسانیت کی کتاب، قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کیا بنی آدم میں سے اس کا شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر بنی آدم میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اللہ نے اس کو عزت سے نوازا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی عزت کو اتارنے والے؟ چونکہ آپ اس کے اندر ایک کمی کو محسوس کر رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ آپ تو ٹرانسجینڈر کی یا ہجڑا یا چھکا جس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اسکول میں بچہ پڑھنے والا کوئی ان سے دماغی اعتبار سے کم ہوتا ہے، اس کا لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بچے کیا ٹیچرز مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ اسپیشل بچہ ہے، ان کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا ہوا ہے، ان کے اندر بھی ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک کمزوری ہے، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے معاشرے کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کے معاشرے کے اندر گراوٹ اتنی ہو چکی ہے کہ آپ نے ہر کمزور کو نشانہ بنایا ہوا مذاق کا۔ تو مذاق کا نشانہ جب آپ بنوائیں گے، آپ جب بچوں کی تربیت ایسی کریں گے تو وہ تو مذاق کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ آج وہ بن رہے ہیں، کل آپ کے اندر کوئی کمزوری آ جائے گی تو آپ بھی مذاق کا نشانہ بنیں گے۔ اور یہ جو ٹرانسجینڈر ہیں یا پھر جو ہجڑے جن کو کہا جاتا ہے، کیا یہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں ایسا تیار کیا جائے؟ یہ تو وہی ہے نا جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ تو اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے کیا؟ جب اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو
میں نے کہا نا پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انسان ہے یا نہیں. قرآن تو انسانیت کے بارے میں کتنی وضاحتیں کر رہا ہے. قرآن تو خود کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسانیت کو تقویم کے اعتبار سے سب سے بہترین بنایا ہے. تقویم کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے، توازن کے اعتبار سے احسن بنایا ہے. اس آیت کے مقابلے میں آپ مختلف جنڈرز پہ بانٹتے رہیں اور لوگوں کی تجلیل کر کے رہیں. یہ آپ کا معاشرہ ہے جو ظلم کا معاشرہ ہے، جس کے اندر عام، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسجنڈر نہیں ہے، یہ میل ہے یا فیمیل، اس کو حقوق نہیں مل رہے ہیں تو آپ کسی کی بات کیا کریں گے؟ تو جہاں معاشرے کے اندر انسانیت کی قدر نہیں ہوتی ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا. میں کتنی مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پچھلے سوال کے اندر جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا وہ طبقہ کہ جو آپ کے گھروں کی صفائیاں کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ یہ تو آپ وہاں جا کے سوچ رہے ہیں نا جن کے بارے میں تو معاشرے نے بالکل یہ کر دیا ہے کہ اگر یہ کہیں کھڑے ہوئے ہیں کسی دکان کے اوپر تو وہاں کھڑے ہو کر چیز لینا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ ان کا یہ حال کر چکے ہیں کہ یہ اچھے خاصے بھی پڑھ جائیں، اچھا عمل کرنا شروع کر دیں، کچھ بھی کرنا شروع کر دیں، نہ ان کو نوکریوں سے نوازا جاتا ہے، نہ ان کے ساتھ بات کرنا پسند کی جاتی ہے. گویا کہ انہوں نے خود سے اس چیز کا انتخاب کیا تھا کہ اے اللہ تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر دے. بلکہ ان کو تو شدید طریقے سے معاشرے میں جرم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا کام کیوں کرتے ہیں. تم نے کیا کیا ان کے لیے ابھی تک؟ تم نے کتنے حقوق بنائے ان کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کمزور طبقہ ہے. کمزور طبقے کے خصوصی حقوق تیار کیے جاتے ہیں. یہ ہر انصاف پسند معاشرے کا اصول ہوتا ہے کہ جتنا جو کمزور ہوگا اس کے حقوق کو الگ سے بیان کیا جائے گا کہ بھائی یہ کمزور ہے، اس کے اوپر استحصال کیا جا رہا ہے، اس کو معاشرے میں اور نیچے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. ہم نے تو وہ سارے حقوق چھوڑ دیے ہیں جن کے حقوق ہم سمجھتے تھے، ہم ان کو حقوق نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے اونچا گمان کرنا شروع کر دیا اور سامنے والے کو انسان سمجھنے سے انکار کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ تو آپ خود ہی اس کو ان کو جرم کی طرف لے کر جاتے ہیں. ابھی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہمیں تو خیر اتنا اندازہ بھی نہیں ہے. ذرا ان کے پاس جا کر کبھی بیٹھا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ لوگ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے. بے عزتیاں کرنا، ظلم کرنا، جان سے مار دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آئے دن ان کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہیں. ان کے تو کیس بھی لوگ اپنے پاس درج نہیں کرتے ہیں تھانوں کے اندر، کیونکہ ان کو آپ مخلوق سمجھ ہی نہیں رہے، ان کو آپ انسان سمجھ ہی نہیں رہے. آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہنے والا رب کیا پیغام دے رہا ہے آپ کو. آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم کہہ رہا ہے آپ سے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت سے نوازا ہے. آپ کون ہیں اس کو بے عزتی کرنے والے؟ آپ کیوں مذاق کا نشانہ بنوا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر بھی یہ چیز سیکھی کہ ان کا مذاق بنایا جائے، اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی لیول پر کی جس طرح آپ کی ہوئی تھی کہ آپ نے بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. آپ کو سکھایا گیا کہ دیکھو وہ ایسا کرتا ہے تو یہ برا ہی ہوگا. تو قرآن کے اندر تو عام انسان کی بات کی ہے، قرآن کے اندر تو انسانیت کی بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہوگا اس کی قدر کی جائے گی، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے کتنا ہی کمزور شمار کیا جائے. یہ بھی تو جسمانی مسئلہ ہے نا، یہ بھی تو ایک مرض ہے نا. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر دوسرے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی بھی تو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی تو بہتر انداز سے پیش آنے کی ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، بچوں کو تربیت کرتے ہیں. ان کے ساتھ برائی کا درس کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ یہ تو مذاق کا نشانہ بنانے والی چیز ہے، اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے الگ سے حقوق تلاش نہ کریں. ہم تو ان کے بارے میں جو قرآن نے انسانیت کے بارے میں درس دیا ہے اس پہ اوپر عمل کریں، اور ان کے ساتھ انسانوں والا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور جو کچھ روایات وغیرہ کے اندر یہ باتیں آ گئی ہیں کہ یہ مخنث ہیں اور مخنثوں کو یہاں سے نکال لیا جائے. وہ بخاری کی روایت میں پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ کہ ظالموں نے اللہ کے رسول سے منسوب کر دیا ہے. وہ رسول جو رب الناس کا درس دینے والے وہ کیسے انسانیت کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک ادنا سا بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا کلام بیان کر رہا ہوں. یہ کلام ہم تک پہنچانے والے
وہ ایسی بات کر سکتے ہیں کہ یہ مکھنہ سے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اللہ کے رسول کے ذات کے اوپر جھوٹ لگایا ہے، کیونکہ ان کو اپنے مقاصد ثابت کرنے تھے۔ تو رب الناس کا کلام ہے، وہ رب الناس ہے، اس نے انسانیت کا درس دیا ہے، وہ انسان ہیں، ان کے پورے وہی حقوق ہیں جو تمام انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اور باقی جو لوگ خود سے ٹرانسجنڈر بن جاتے ہیں، تو کیا ٹرانسجنڈر بن جانے سے ان کے حقوق ختم ہو جائیں گے؟ وہ انسان نہیں رہیں گے، وہ بھی تو انسان ہی رہیں گے نا۔ ہمارا رویہ کیوں بگڑ جاتا ہے ان کے ساتھ؟ ان کی مرضی ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میری مرضی ہے میں ہاتھ کو یہاں اٹھاؤں یا یہاں رکھوں۔ جب میں اپنے جسم پہ مرضی کر رہا ہوں تو وہ اپنی مرضی کرتے تو مجھے کیوں تکلیف پہنچتی ہے؟ مجھے پسند نہیں آ رہا ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یعنی اگر کوئی چیز مجھے پسند نہیں آ رہی، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، میں اس کو دوسرے پہ لاگو کیسے کر سکتا ہوں، یا اس کو معاشرے کا بدترین گمان کیوں کر سکتا ہوں؟ جس طرح میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا ہوں، سامنے والے کو پورا حق ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے۔ کیا وہ آپ کے معاشرے کے قانون کی وائلیشن کر رہا ہے؟ پھر آپ کو کیوں حق پہنچ رہا ہے اس کو کچھ کرنے کا، کہنے کا، ناگوار گزرنے کا، آپ اس کو بدکار سمجھنے کا؟ یہ والا ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس کو بہت تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو کیا کیا ہے، جو مجھے پسند نہیں ہے وہ برا ہے، میں یہ عمل کر رہا ہوں تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، اس کو وہ اچھا لگ رہا ہے، کرنے دیں اس کو وہ عمل۔ تو اس پر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو وہ ویڈیو میں دیکھ لیں کہ ٹرانسجنڈر کے بارے میں بیچ میں یہ مسئلہ آیا تھا نا کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈر کا قانون پاس ہو رہا ہے تو کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے، تو اس کو دیکھ لیں۔ باقی یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے، اور قرآن انسانیت کی کتاب ہے، اور اللہ انسانوں کا رب ہے۔